بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ تو جس کا نام سورۃ النبأ ہے وہاں سے آج ہم انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا۔ یہ آیت نمبر 17 تک ترجمہ دیکھ لیجئے۔ عما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ خود مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، خبردار انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر خبردار ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل نہیں بنایا؟ کیا ہم نے نہیں بنایا؟ یہ ہر ایک آیت کے ساتھ آگے لگے گا، یہ تقریباً آیت نمبر 11 تک۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں یعنی کیل نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں ہم نے پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردے کا ذریعہ ہم نے بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی حاصل کرنے کا وقت ہم نے قرار دیا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے ہی تمہارے اوپر 7 مضبوط تعمیر کیے۔ کیا چیز مضبوط تعمیر کی؟ یعنی 7 آسمان۔ آسمان کا ذکر یہاں آیت میں نہیں ہے، ویسے 7 مضبوط تعمیر کیے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے ایک دہکتا ہوا چراغ پیدا کیا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم نے ہی بھرے ہوئے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے غلہ اور دوسری سبزیاں بھی اگائیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات بھی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک متعین وقت ہے۔ یہ جو صورت ہے، اس صورت کا نام سورۃ النبأ ہے۔ یہ دوسری آیت کے اندر لفظ آیا نا عن النبأ العظیم، اس لفظ سے اس کا نام رکھا گیا سورۃ النبأ۔ بعض روایات میں اس کے اور بھی نام ملتے ہیں، بعض جگہ اس کا عم یتساءلون یہ بھی نام ملتا ہے، جو پہلی آیت ہے یہ پورا نام بھی ملتا ہے، اور بعض روایت میں اس کا نام تساؤل بھی آتا ہے۔ یہ یتساءلون ہے نا، اس سے یہ لفظ لیا گیا۔ اور نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر، اور نبأ العظیم یعنی بڑی خبر، اور بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ قیامت۔ یہ صورت مکی ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا جو ذکر کیا ہے وہ ایک کسان یا کاشتکار کے اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ جیسے ایک کاشتکار
ایک زمیندار وہ زمین میں ہل چلاتا ہے، پھر بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر اس کے پک جانے کا انتظار کرتا ہے، پھر اس کے بعد فصل کو کاٹ دیتا ہے۔ تو انسان کی مثال بھی بالکل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے، اپنی قدرت کے ساتھ انسان کو زمین میں بھیجا، پھر اس کے بعد انسان سے نسل چلائی، اور انسان کی نسل میں پھر نیک برے ہر طرح کے لوگ ملے جلے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ جب انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو انسان کی فصل کاٹی جائے گی۔ کیا مطلب فصل کاٹی جائے گی؟ یعنی جیسے فصل کو کاٹا جاتا ہے، گندم کو کاٹا جاتا ہے، چاول کو کاٹا جاتا ہے، اور اس کو جب جھاڑا جاتا ہے یا گندم میں سے دانوں کو الگ کیا جاتا ہے، اس سے پہلے جو فصل کاٹی جاتی ہے اس فصل کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جھاڑیاں بھی اگاتی ہیں اور طرح طرح کے اور گھاس وغیرہ اگاتی ہے، اس کو الگ کیا جاتا ہے اور باقی فصل کو الگ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دانوں کو الگ کیا جاتا ہے، بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان کا بھی معاملہ ہے کہ انسان کی جب فصل کٹ جائے گی تو نیکوں کو الگ کیا جائے گا، بروں کو الگ کیا جائے گا۔ جیسے کہ گندم میں سے پتھر کو الگ کیا جاتا ہے، کنکر کو الگ کیا جاتا ہے، مٹی کو الگ کیا جاتا ہے، ایسے ہی کل قیامت والے دن نیک اور مومن اور مخلص لوگوں کو باقیوں سے الگ کیا جائے گا، اور منافق اور کافر اور مشرکوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرما دیا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کے دن کے لیے وقت مقرر ہے۔ اس دن نیکی اور برائی کے درمیان فیصلہ ہو کے رہنا ہے۔ دنیا میں تو ہم برائی کو چھپا کر جھوٹ بول بول کے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن وہ جگہ ایسی ہے جہاں پر جھوٹ ہرگز نہیں چلے گا۔ پھر یہاں جو کہا گیا عن النبأ العظیم، اس کا کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس سے پہلے بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام نے مشرکین مکہ کو دعوت دی، توحید کی، ایمان کی، اور وہ جو دعوت آپ علیہ السلام دیا کرتے تھے اس کے اندر قیامت کا ذکر بھی ہوتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے تھے تو کافر لوگ بڑی بیہودہ باتیں کرتے تھے اور قیامت کے واقع ہونے پر اعتراضات کرتے تھے۔ کوئی کہتا متی ھذا الوعد، اچھا جناب آپ بڑی قیامت کی باتیں کر رہے ہیں، قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی قیامت؟ تو کوئی کہتا ما اظن الساعۃ قائمہ، مجھے تو نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، میرا تو گمان یہ کہ قیامت کو نہیں آنی۔ کوئی کہتا ھذا اساطیر الاولین، یہ تو قصے کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں کہ ایسے قیامت ہوگی اور ایسے قصے کہانی ہے، ھذا اساطیر الاولین۔ اور کوئی کہتا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، تو یہ کیسے ہو جائے گا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بالکل ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے۔ اور بعض لوگ تو کہتے ہیں ہی ہاتھ لما توعدون، یہ تو عقل سے بڑی دور کی بات ہے کہ انسان مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ پریشان ہو کر سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے متعلق دریافت کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عن النبأ العظیم، وہ قیامت ہے، وہ کہ عام معمولی چیز نہیں بلکہ بہت بڑی خبر ہے۔ بلکہ بعض جگہ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے ہیں قل هو نبأ عظیم، آپ کہہ دیجئے کہ وہ بہت بڑی خبر ہے، اس کا انکار کرتے ہو، وانتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی خبر آنے والی ہے، اور بلکہ اگلی صورت کے اندر آپ پڑھیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا طامۃ الکبریٰ، بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا ہے، بہت بڑا ہنگامہ۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا ذرا اس کو ذہن میں رکھیے، ذرا وہ ایک چھوٹی سی بالکل معمولی سی قیامت تھی، بس اس سے سمجھ آ جائے گی کہ قیامت کیا ہوگی۔ یہ تو قیامت صغریٰ تھی نا، اس سے خود اندازہ لگائیں کہ قیامت کبریٰ کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر۔ کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات عما یتساءلون واذا الشمس کورت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورۃ واقعہ نے، سورۃ مرسلات نے، سورۃ عما یتساءلون نے، اور ایک سورت آگے آ رہی ہے سورۃ اذا الشمس کورت، آپ نے فرمایا مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، کہ ان صورتوں میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا نا۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت بڑی خبر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ارشاد فرمایا نبأ العظیم۔ آگے فرمایا الذی هم فیہ مختلفون، جس کے متعلق یہ لوگ خود اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کی صورت کیا ہے کہ کوئی تو قیامت کو مانتا ہے اور کوئی اس کو مان ہی نہیں رہا،
اور کوئی انبیاء کرام کے ارشادات کے مطابق اس کے قائم ہونے کو پر یقین رکھ رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے یہ نہیں ہو نہیں سکتا، کوئی اس کا انکار کر رہا ہے. تو مختلف قسم کی یعنی آپس کے اندر خود ان کے اختلاف ہے. تو ایسی چیز کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں جس کے اندر خود ان کے اختلاف ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان تمام شبہات کا، تمام اختلافات کا جواب یوں دیا، کلا ہرگز نہیں، یعنی جو کچھ تم سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ جو نہیں رل مل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے دوبارہ، نہ کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ سیعلمون، بڑے ہی قریب، ان قریب تم سب کے سب جان لوگے، تمہیں معلوم ہو جائے گا، معلوم پڑ جائے گا کہ ہوگا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس آیت کو تاکید کے طور پر دوبارہ اس بات کو ذکر کیا، ثم، میں پھر کہہ رہا ہوں، کلا ہرگز نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسے تم کہہ رہے ہو، بلکہ سیعلمون، ان قریب تم سب لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ واقعی قیامت ایک حقیقت ہے اور یقیناً آنے والی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، ذرا یہ بتاؤ کہ زمین کو گہوارے کی طرح ایک سکون والی چیز کس نے بنایا، اور کس طرح بنایا ہے؟ جیسے بچہ کسی پنگھوڑے کے اندر آرام سے سکون سے چین سے زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی انسان بھی اس زمین کے اوپر سکون اور چین کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اس نے محل تعمیر کرنا ہے تو بھی جگہ میسر، اس نے فیکٹری لگانی ہے تو بھی زمین میسر، اور اس نے مسجد بنانی ہے تو بھی زمین میسر، اور اس نے مارکیٹ بنانی ہے تو بھی زمین میسر، اس نے روڈ بنانا ہے تو بھی زمین اس کے لیے تیار، اس نے کچھ بھی کرنا ہے زمین کے اوپر، پودا لگانا ہے زمین اس کے لیے بھی تیار، زمین کے اوپر اس نے وہ ہل چلانا ہے زمین اس کے لیے بھی تیار، زمین کے اوپر اس نے بلڈوزر چلانا ہے زمین اس کے لیے بھی تیار. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین کو بنایا ہے کہ جو کام انسان کرنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے. پھر آگے فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو زمین کے اندر کیل بنا کے دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد، ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے اندر نا تھر تھراہٹ سی ہل رہی تھی، اضطراب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جگہ جگہ پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین کا جو لیول درست رہے اور یہ وہ ہچکولے نہ کھائے. اور پہاڑوں کی تخلیق کا ایک بات یہ جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اس کے علاوہ پہاڑوں کی جو تخلیق ہے اس کا کوئی مقصد ہے کہ جو دیکھیں میدانی زمین اس کے اپنے ایک اثرات ہیں، اپنی اس کی ترتیب ہے، اپنے اس کے لوازمات ہیں، لیکن ہر چیز یہاں سے میسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر دیے، اب ہمیں پتھر چاہیے ہوتا ہے، روڑی چاہیے ہوتی ہے، پہاڑوں سے حاصل کر لیتے ہیں. چشمے پہاڑوں سے ابل رہے ہوتے ہیں، آپ نے یقیناً پہاڑی علاقوں میں سے سفر کیا ہوگا، کہاں کہاں سے چشمے نکل رہے ہیں. پھر پہاڑوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ درخت پیدا کرتے ہیں وہ یہاں زمینی علاقوں میں ہو ہی نہیں سکتے ہیں. چیڑ کا درخت، دیار کا درخت، تو کتنے لمبے لمبے درخت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے اور کتنی اعلیٰ قسم کی اس کی لکڑی بنا دی. تو یہ سب کے سب لوازمات صرف اور صرف پہاڑی علاقوں میں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار قسم کی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کر دی ہے. پہاڑوں کے پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کوئلہ آپ کو پہاڑوں سے مل رہا، نمک آپ کو پہاڑوں سے مل رہی، آپ کو گیس پہاڑوں سے مل رہی، معدنیات سونا پہاڑوں سے مل رہا، اور بے شمار چیزیں، ان گنت چیزیں ہیں جو ہمیں پہاڑوں سے مل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو ایک کیل کے طور پر بھی بنا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بے شمار قسم کے فوائد اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر پیدا کر دیے. پھر اگر اللہ تعالیٰ شاہ ہمارے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ جوڑے سے مراد کئی مراد ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کا جوڑا پیدا کیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن اور کافر، یہ بھی جوڑا ہو سکتا ہے. برائی اور نیکی، صحت اور بیماری جوڑا ہے. سکون اور بے سکونی جوڑا ہے. سکھ اور دکھ جوڑا ہے. تو بے شمار جوڑے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کر دیے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض لوگ کافر ہیں، بعض لوگ مومن ہیں. خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ہم نے جوڑے پیدا کیے. اور وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. سبات کا مطلب کیا ہے؟ سبات کہتے ہیں انتہائی گہری نیند، گہرا سکون. یہ ایسا سکون جو انسان کو صرف نیند کے ذریعے سے ہی میسر آتا ہو، اور ایسا سکون کی نیند کہ جس سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جائے. فطری طور پر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھ دی ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا. انسان مسلسل کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو تھوڑی دیر بعد آرام کی ضرورت پیش آتی ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو پیدا کیا اور یہ جتلایا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو میں نیند پیدا کی ہے تاکہ جب تم کام کر کر کے تھک جاؤ تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، آرام کر لو، تازہ دم ہو کر دوبارہ کام میں لگ جاؤ۔ تو میں نے تمہارے لیے نیند کو بنایا کس لیے؟ سباتا، آرام کا ذریعہ۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے کہ ہم نے رات کو انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان کا لباس ایک ہوتا ہے، لباس بنایا۔ جیسے انسان لباس پہنتا ہے تو لباس انسان کو گرمی سے، سردی سے بچاتا ہے۔ کوئی لباس ہوتا ہے جو سردی سے بچاتا ہے، کوئی لباس ہوتا ہے جو گرمی سے بچاتا ہے، یقیناً ایسے بھی لباس ہوتا ہے جو گرمی سے بھی بچاتا ہے۔ کہتا ہے یہ کپڑا یہ بڑا ٹھنڈا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ اب آپ کہیں یہ لباس کیسے گرمی سے بچاتا ہے؟ جی بچاتا ہے۔ تو اس طرح جب رات آ جاتی ہے، رات چھا جاتی ہے تو رات ساری چیزوں کو اپنے اندر لے لیتی ہے، ہر چیز پرسکون ہو جاتی ہے، پرندے بھی سکون میں، درندے بھی سکون میں، انسان بھی سکون میں۔ بعض حکماء اطباء یہ کہتے ہیں کہ جو نیند ہے نا، نیند تو یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے، انتہائی ضروریات۔ اور 6 چیزیں ایسی ہیں، 6 چیزیں، یہ جو 6 چیزیں ان کو کہتے ہیں کہ انسان کے بدن کے حالات کو بدلنے والی ہوتی ہیں اور انسان کی حفاظت کرنے والی 6 چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک نیند ہے۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 ہوا، نمبر 2 کھانے پینے کی چیزیں، نمبر 3 نیند اور جاگنا، نمبر 4 انسان کا حرکت کرنا اور انسان کا سکون میں آ جانا، اور نمبر 5 انسان کا بآسانی قضاء حاجت وغیرہ کا کر لینا۔ اور اس کے علاوہ کہ انسان کے نفس کو جو کچھ لاحق ہوتا ہے اس کے اندر کچھ تغیرات اور تبدیلیاں یہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شاہ ہماری کہ ہم نے رات کو ایسا بنا دیا کہ اس میں تم بآسانی سکون سے نیند کر سکتے ہو۔ بلکہ بعض حکماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو نیند نہ ملے نا، انسان کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو جائے، انسان پاگل ہو جائے۔ لہذا پتہ چلا نیند بہت ضروری ہے، اور نیند عام طور پر رات کو میسر ہوتی ہے۔ ایک بات یہ رکھیے گا، کبھی اس کا تجربہ بھی آپ نے کیا ہوگا، رات بھر آپ جاگتے رہیں، دن کو آپ کتنا ہی سو لیں لیکن آپ کو وہ سکون میسر نہیں ہوگا جو رات کو سونے سے ملتا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ میں نے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح رات آرام کے لیے بنائی ہے، یعنی آرام کے لیے رات ضروری ہے، اسی طرح کاروبار وغیرہ کے لیے ضروری ہے کہ معاش ہو۔ معاش کے لیے پھر دن کا ہونا ضروری ہے کہ دن ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا تاکہ لوگ کام کاج کر کے اپنے معاش کا بندوبست کریں۔ لہذا مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے 2 قسم کی جو فکریں ہیں بڑی ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں۔ اور یوں کہا کہ ہمانی لابد للمؤمن منہما، 2 فکریں ایسی ہیں جو ایمان والے کو ضرور بھی ضرور لاحق ہوتی ہیں۔ کوئی بھی شخص اس سے سبکدوش نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہے ہم المعاش اور دوسرے ہم المعاد۔ ایک تو مومن کو قیامت کی فکر رہنی چاہیے، دوسرے مومن کو معاش کی فکر رہنی چاہیے، یعنی ہمیشہ اس بات کی فکر اس کو رہتی ہے، ایمان والے کو، قیامت کی تیاری کرنے کی، اور دوسرے نمبر پہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پیٹ پروری، پیٹ پالنے کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے رات کو لباس بنایا، اسی طرح دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا۔ اور پھر آگے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یعنی ہم نے تمہارے اوپر 7 سخت قسم کے آسمان بنائے۔ کہیں آتا ہے 7 سماوات طباقا بھی آتا ہے، یہ 29ویں پارے میں سورۃ الملک کے اندر، یعنی اوپر نیچے طبقات بنائے ہیں۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شداد کہا، سخت کہا گیا، حالانکہ آسمان تو صاف شفاف نظر آتے ہیں، بڑے ملائم نظر آتے ہیں، وہ تو سخت کیسے ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ملائم بنایا ہے اتنا ہی وہ سخت بھی ہیں، اس کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اتنا ہی سخت ہے۔ زمین ہے، زمین کے اندر جتنی آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر سختی ہے، آسمان کے اندر اس طرح سختی نہیں ہے جس طرح زمین کی سختی ہے، لیکن طاقت کے اعتبار سے آسمان زمین سے زیادہ طاقتور ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک چمکتا ہوا چراغ رکھا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد سورج ہے۔
جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اندر ہی کہیں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیں سورج کے اندر نہ تو کسی قسم کا ایندھن ڈالا جاتا ہے نہ کسی قسم کا پیٹرول ڈالا جاتا ہے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنا ہے، اور یہ اسی طرح چمکتا اور دمکتا رہے گا، اور یہ ہمیشہ توانائی انسان کو پہنچاتا رہے گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو آگے آپ انشاءاللہ اگلی صورتوں میں پڑھیں گے کہ اذا الشمس کورت، جب سورج کی روشنی کو لپیٹ دیا جائے گا اور سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے آسمان کی طرف سے بادلوں سے زور سے بہنے والا، سجاجا یعنی تیزی کے ساتھ بہنے والا پانی کہتے ہیں سجاجا. تو زور سے بہنے والا پانی اتارا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے. تو اب بادل اس کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب بادل ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس کے بعد بارش برستی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا پانی برسانا مقصود ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہوتے ہیں، اتنا پانی بہتا ہے بادلوں سے. اور پھر آگے فرمایا کہ یہ جو پانی ہم برساتے ہیں کیوں برساتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں بادلوں سے پانی جو برسایا جاتا ہے اس کے مقصد یہ ہے کہ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس پانی کے ذریعے سے زمین سے دانے اور سبزہ اگائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وجنات الفافا، اور گھنے باغ پیدا کریں. کیسے باغ؟ جو کہ متاعا لکم ولانعامکم، جو تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں. وہ جو کچھ بھی زمین سے اگتا ہے وہ انسان کے بھی فائدے کے لیے ہوتا ہے اور جانوروں کے فائدے کے لیے بھی ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ جو تم کو زمین کے اندر میں نے بنایا ہے، زمین کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہیں زمین کے اندر حکومت دی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک کسان دانا زمین میں بوتا ہے، پھر فصل پکنے کا انتظار کرتا ہے. جو شروع میں بات آئی تھی وہی بات کہ ان یوم الفصل، یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے فصل فرمایا، اگرچہ فصل کا معنی یہاں پر فیصلے کا دن ہے، کہ فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا جس میں نیکی اور بدی، مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے. جو آج دیکھتے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، پتہ نہیں چلتا. جو کیفیات ہیں، لیکن اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس دن سب کے سب بالکل جدا ہوں گے، کوئی کسی کے ساتھ مل کر چھپ نہیں سکتا ہے. کسی کے بغل میں چھپنے کی کوشش کرے گا تو چھپ نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے اور اپنی ناراضگی والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے.